بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس خوبصورت ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں کہ ایک غریب کو پیڑ کے نیچے سے کیسے خزانہ ملا۔ تو اس ویڈیو میں آپ انت تک بنے رہیے دوستو، آپ کو پوری واقعہ سننے کو ملے گا۔ پیارے دوستو، پرانے زمانے کا بات ہے کہ دو بھائی ایک ہی گھر میں رہا کرتے تھے۔ بڑا بھائی جو تھا وہ بہت ہی چالاک تھا اور اس نے چالاکی کے ساتھ تھوڑی دولت جمع کر لیا تھا، اور چھوٹا بھائی کسان تھا لیکن وہ بہت ہی محنتی اور خوددار تھا۔ پیارے دوستو، وہ خوددار تھا، وہ اتنا محنت کیا کرتا تھا اور اس کے بعد بھی اس کے کبھی اتنی پریشانی اور تکلیف آ جایا کرتی تھی کہ جس کی وجہ سے اس کو اپنے بھائی کے پاس جانا پڑ جاتا تھا۔ جب وہ اپنے بھائی کے دروازے پر جاتا تھا تو اس کا بڑا بھائی اس سے ناراض ہوتا تھا۔ تو پیارے دوستو، اس نے ارادہ کیا کہ میں یہاں پر رہ کر بہت دنوں سے اپنی قسمت اور محنت کو آزما رہا ہوں۔ میں کسان ہوں، کھیتی میں اتنا محنت کرتا ہوں، پھر بھی مجھے اپنے بھائی کے دروازے پر جانا پڑتا ہے۔ اس نے ارادہ کیا کہ مجھے شہر جا کر اپنے مقدر اور قسمت کو آزمانا چاہیے۔ پیارے دوستو، اس نے ارادہ کیا۔ ایک دن وہ نماز پڑھ کر اس نے گاؤں سے نکل کر اور شہر کی طرف جانے لگا اور سوچا کہ میں شہر جا کر اپنی قسمت کو، اپنے مقدر کو آزماؤں گا۔ پیارے دوستو، جب وہ شہر جا رہا تھا تو راستے میں اس کو ایک بادشاہ کی محل تعمیر ہوتے ہوئے اس نے دیکھا کہ محل تعمیر ہو رہا ہے، اور ایک طرف سے تعمیر ہوتا ہے اور دوسری طرف سے وہ محل جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ماجرا اس نے بہت ہی دیر تک دیکھا۔ اس کے بعد راجا کی جیسے ہی یعنی بادشاہ وقت کی سواری جب آئی تو بادشاہ کی نظر جب اس کے اوپر پڑی تو بادشاہ نے اس سے دریافت کیا کہ تم اتنے حیرانی سے کیا دیکھ رہے تھے؟ تو اس نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ محل ایک طرف سے تعمیر ہوتا ہے اور دوسری طرف سے محل گر جاتا ہے، یعنی آدھا ادھورا محل رہ جاتا ہے۔ تو اس نے جب راجا سے یعنی بادشاہ سے کہا تو بادشاہ نے کہا یہ برسوں سے چل رہا ہے لیکن اس کا ماجرا سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اگر تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے تو اس کا ماجرا یعنی اس کا جو راز ہے وہ تم آ کر مجھے کسی سے پوچھ کر ضرور بتانا۔ پیارے دوستو، اس شخص نے بادشاہ وقت سے وعدہ کر لیا کہ جب میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا تب میں آ کر آپ کا ماجرا کسی سے پوچھ کر ضرور بتاؤں گا کہ محل آخر گر کیوں جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد اس نے آگے سفر شروع کیا۔ جب وہ آگے گیا، اس کا معمول تھا کہ جہاں وہ ٹھہرتا تھا تو وہاں پر وہ دو رکعت نماز پڑھ کر پھر آگے بڑھنے لگتا۔ پیارے دوستو، جب وہ آگے بڑھا تو اس کو ایک نظر آیا، تالاب نظر آیا۔ تالاب میں نظر آنے کے بعد سے دوستو اس نے وضو بنایا تو اس کو ایک حیرت انگیز مچھلی دکھائی دی جو بالکل ہی کالی تھی، اور اس کو اللہ نے زبان دے دیا۔ اس نے اس شخص سے کلام کرنا شروع کر دیا کہ اس نے پوچھا کہ تم آخر اس طریقے سے کالی کیوں ہو؟ تو مچھلی نے کہا کہ میرے اندر ہمیشہ جلتا رہتا ہے اور میں کالی ہوں بالکل۔ اگر تم جس مقصد سے نکلے ہوئے ہو، تمہارا مقصد اگر پورا ہو جائے گا تو تم آ کر میرا مقصد کسی سے پوچھ کر بتانا کہ آخر میں کالی کیوں ہوں، اس کا سبب کیا ہے۔ پیارے دوستو، اس نے ان مچھلی کا بھی بات سن لیا اور سننے کے بعد سے آگے سفر شروع کیا۔ جب
सफ़र शुरू किया तो चलते चलते इसने एक भयानक जंगल में पहुंचा, जहां उसे अंगूर का दरख्त नज़र आया। जब अंगूरों खा गया और जाने के बाद से अंगूर को तोड़ा, तो अंगूर को तोड़ने के बाद से उसने खाना शुरू किया, तो अंगूर इतने कड़वे थे कि उसने अंगूर को फेंक दिया। और उस अंगूर को पेड़ सोचा कि मैं इसको तोड़ दूंगा, काट दूंगा, ताकि कोई भी मुसाफिर या कोई भी शख्स इस अंगूर को दोबारा न खा सके। प्यारे दोस्तों, जब ये इस तरीके से फिर ये माजरा छोड़ा, तो अंगूर के दरख्त के नीचे से आवाज़ आई कि मेरे भी मकसद तुम पूछ के बताना कि आखिर मेरा फल कड़वा क्यों होता है। प्यारे दोस्तों, इस शख्स ने राजा की, मछली की और इस पेड़ की तीनों का मकसद दूसरे किसी से पूछने का वादा कर लिया कि मैं अगर अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा तो आकर मैं बताऊंगा कि तुम लोगों का हाल ऐसा क्यों है। प्यारे दोस्तों, उस शख्स चलते चलते एक दूर निकल गया तो उसको एक घर नज़र आया। जब घर नज़र आया तो उस घर के अंदर इसने दाखिल हुआ तो देखा कि एक बुजुर्ग फ़कीर सो रहे हैं। उन्हों को इसने जगाने की पूरी कोशिश किया, लेकिन समझा कि वो नींद में है, तो इसलिए उनको जगाया नहीं, बल्कि उनके पास वो लेट गया। जब लेटा था तो इसको दरवाजे के पास से एक आवाज़ सुनाई दी। जब इसने बाहर निकला तो देखा कि एक अजदहा यानी सांप उसको नज़र आया। उसने फ़कीर की तलवार लिया और लेने के बाद से उसके साथ मुकाबला किया और उसको मार दिया। मारने के बाद से जब वो झोपड़ी के अंदर यानी घर के अंदर दाखिल हुआ तो वो फ़कीर का नींद जो है वो बेदार हो चुका था। उसने कहा कि मैंने अगर आपको तकलीफ़ दिया हूँ तो मैं माजरत का तलबगार हूँ, अगर मैं तकलीफ़ आपको दिया हूँ तो माजरत का तलबगार हूँ। तो फ़कीर ने कहा कि मेरा मामूल यही है कि मैं 12 साल से सोता हूँ और 12 साल जागता हूँ। तो दोस्तों, तुमने हमें गहरी नींद से बेदार किया है। और उसने फ़कीर का जो तलवार लेकर और उसको हमला किया और उसको मार दिया। प्यारे दोस्तों, इस तरीके से जब बातें मुकम्मल हो गई तो उन्होंने कहा कि तुम कहाँ किस मकसद, कहा कि जब मैं आ रहा था तो मैं अपना मकसद बयान करो। उसने कहा कि मेरा पहला मकसद ये है कि मैं जब आ रहा था तो मैंने देखा कि बादशाह वक्त का महल बन रहा था और गिर जा रहा था, इसका क्या माजरा है? आप फ़कीर हैं, आप बताएं। तो फ़कीर ने कहा कि बादशाह का एक लड़की है जो बहुत ही दीनदार व ख़ातून है, और बादशाह चाहता है कि किसी बड़े कबीले यानी किसी शहजादे के साथ उसका निकाह करे। जो उस बेटी को, उस लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं है, वो अपनी पसंद से निकाह करना चाहती है। अगर उसकी अपनी पसंद से निकाह हो जाएगा तो महल तामीर मुकम्मल हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, ये बात सुनने के बाद से लिया और मछली के बारे में जब उसने सवाल किया तो मछली के बारे में कहा कि मछली जो है वो किसी का भी भला नहीं चाहती है, किसी की फ़ायदा पहुंचाना नहीं चाहती है, और वो अल्लाह का जिक्र भी कभी नहीं करती है। इस अल्लाह का जिक्र भी नहीं करती है, कभी दरूद भी नहीं पढ़ती है, अल्लाह की हम्द व सना से बिल्कुल दूर है और किसी को भी वो मदद नहीं पहुंचाती है। इसीलिए उसके अंदर हमेशा जलन, अगर वो अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर देगी, दरूद पाक पढ़ना शुरू कर देगी, तो वो बिल्कुल आम मछलियों की तरह हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, तीसरा जब उसने माजरा पूछा कि तीसरा क्या है कि मैंने अंगूर का जो अंगूर के पेड़ से मैंने अंगूर तोड़ा, तो उसके बाद से मैंने क्या देखा कि अंगूर खाया तो काफ़ी अंगूर कड़वे थे, जिसको मैंने फेंक दिया। फेंकने के बाद से मैंने इसको तोड़ने की कोशिश किया, आखिर इसका माजरा क्या? कहा कि इस अंगूर के जो दरख्त थे इसके नीचे खजाना छुपा हुआ है, अगर खजाना को निकाल दिया जाएगा तो ये पेड़ में फिर से मीठे अंगूर आना शुरू हो जाएंगे।
پیارے دوستو، اس فقیر نے کہا تھا کہ تم نے اپنے مقصد کے لیے نکلے تھے، لیکن تم نے تینوں لوگوں کی اپنا مقصد کو بھلا کر لوگوں کی مقصد یعنی لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دیا، مدد کرنے کا وعدہ کر لیا۔ یہی ادا اللہ کو کافی پسند آ گیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اس خزانے کو نکال لو۔ پیارے دوستو، اور یہ شخص جاتا ہے اور جانے کے بعد سے کھجور جو انگور کا درخت تھا اس کے نیچے سے ایک خزانہ نکال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب کی بار تمہارے پیڑ پر بہت ہی میٹھے اور اچھے انگور آئیں گے۔ پیارے دوستو، جب وہ مچھلی کے پاس پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد سے ماجرا بتاتا ہے کہ تم کسی کی بھی مدد نہیں کرتی ہو، تمہارے دل میں کسی کے لیے بھی رحم نہیں ہے اور کبھی بھی تم اللہ کی حمد و ثنا بیان نہیں کرتی ہو، اس لیے تمہارے اندر یہ دھاگتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر دو، لوگوں کے لیے بھی عزت طلبگار ہو جاؤ، اور اسی طریقے سے اور تم ایسا اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا شروع کر دیتی ہو، درود پاک پڑھنا شروع کر دیتی ہو، تو تمہارا جو یہ ایسا کالا ہوا ہے شکل صورت، یہ تمہارا پھر سے صحیح ہو جائے گا، مچھلی کی طرح ہو جائے گا اور تم ذکر کرنا شروع کر دو۔ پیارے دوستو، جب وہ بادشاہ وقت کے پاس پہنچا اور پہنچنے کے بعد سے ماجرا بتایا کہ یہ محل کیوں گر جا رہا ہے، تو اس نے کہا کہ آپ کی ایک بیٹی ہے جو آپ اپنے برابری والوں میں نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کی جو بیٹی ہے بالکل اس چیز کو پسند وہ نہیں کرتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میرے پسند سے شادی ہو۔ اگر آپ اس کی پسند سے شادی کر دیں گے تو جو یہ آپ کا محل ہے پھر اگر تعمیر کریں گے تو یہ تعمیر مکمل ہو جائے گا، ایسا مجھے فقیر نے بتایا ہے۔ جب اب یہ بات اس نے سنا بادشاہ وقت نے، تو اس نے کہا کہ مجھے تم سے نیک کوئی نظر نہیں آیا۔ چنانچہ بادشاہ وقت نے اسی کے ساتھ نکاح کر دیا۔ نکاح کر دینے کے بعد سے محل بھی تعمیر ہو گیا اور اسے پیڑ کے نیچے سے بھی جو خزانہ ملا تھا وہ بھی اس کا ہو گیا۔ پیارے دوستو، اس واقعہ کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ شخص نکلا تھا اپنے مقصد کے لیے، لیکن لوگوں نے بھی اس کو اپنا ماجرا اور اپنا تکلیف بتایا، تو اس نے اپنے مقصد کو بھول کر لوگوں کی مدد کیا، اور مدد کرنے کے بعد سے اللہ نے بھی اس سے اتنی حمد اور اس سے خوش ہو گیا کہ اس کو خزانہ بھی دے دیا، اور بادشاہ وقت کی جو لڑکی نیک تھی اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی شریک حیات بیوی بنا دیا۔ تو پیارے دوستو، اس واقعہ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کی مدد کیجیے، اور کبھی کبھی دوسروں کے مقصد میں کام آ جایا کیجیے۔ پیارے دوستو، آپ نے اس واقعہ کو سن لیا، اور سننے کے بعد سے آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہے کہ جب ہم کسی دوسرے کے کام آ جاتے ہیں، دوسرے کی مدد کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالی ہماری بھی مدد غیب سے کر دیتا ہے، ایسی جگہ سے مدد کرے گا جہاں سے ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس غریب شخص نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ ہم کبھی بادشاہ کی لڑکی سے نکاح کر سکتے ہیں، یا میں اس کی یہ میری بیوی بن سکتی ہیں، لیکن اس نے اپنے مقصد کو بھلا کر لوگوں کو مقصد جانا، اور جاننے کے بعد سے پورا کرنے کی کوشش کیا۔ تو دوستو، اس کو اتنا بڑا اجر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ملا کہ مالدار بھی ہو گیا، اور اس کی نکاح بھی ہو گئی بادشاہ کی لڑکی سے۔ تو پیارے دوستو، آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ جیسے بھی ہیں، جس حال میں ہیں، لوگوں کے لیے اپنے دل میں ہمدردی رکھیے، اور اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی مدد کیجیے۔ جب ہم لوگوں کی مدد کریں گے اور اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ تبارک تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوگا اور راضی ہوگا۔ پیارے دوستو، ہمیں بھی
दौलत और माल ऐसी जगह से अता करेगा कि जहां हम सोच भी नहीं सकते। तो प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये में बस इतने ही। मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे दूसरी वीडियो में दूसरे वाक़या के साथ। तो आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नहीं आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं हूँ इम्तियाज़ रज़ा, दुआओं की गुजारिश करूँगा आप सभी से कि आप हमारे हौसले के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।